شام میں باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق سے فرار ہو گئے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بشار الاسد باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے سے قبل ہی فرار ہوئے۔ بشار الاسد طیارے میں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شامی فوج کی اکثریت بھی دمشق سے عراق فرار ہو گئی ہے۔ آگاہ کریں آپ کو، شام میں باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا ہے۔ باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق سے فرار ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بشار الاسد باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے سے قبل فرار ہوئے۔ بشار الاسد طیارے میں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشار الاسد کس ملک میں جائیں گے ابھی واضح نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق شامی فوج کی اکثریت بھی دمشق سے عراق فرار ہو گئی ہے۔ باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق سے فرار ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شام میں باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب بتائیے گا اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک بڑی اپڈیٹ ہے کہ باغیوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ جی بالکل، یہ بڑی ایک حیران کن اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حزب اللہ جو غازہ میں آپریشن ہوا، اس کے بعد لیبنان کی جو جنگ ہوئی، اس کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا، اور یہ وہ الائز تھے سیریا کے جو اس کو مدد دیتے تھے۔ پھر ایران کافی انوالو ہوا اس پورے کانفلکٹ میں، اور اس کی بھی توجہ بٹی، اور وہ بھی اس وقت کافی اس مشکل حالات سے دوچار ہے۔ اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے موقع غنیمت ملا، اور یہ وہ ایلیمنٹس ہیں حیات التحریر شام جو اس وقت ادلیب کے ارد گرد یہ موجود رہے ہیں، اور ان کا کنٹرول تھا اس علاقے پہ۔ 2016 میں انہوں نے القاعدہ سے جدا ہوئے تھے، اور اس علاقے میں ان کا تسلط قائم کرنے کا ایک ایم تھا شروع سے۔ تو اس وقت انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور میرا خیال ہے ان کی امریکہ اور ترکی نے بھی جو درپردہ اس کی مدد ہے، کیونکہ وہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ شام کی سائڈ سے کوئی بھی جو پرو ایران ملیشیاز ہیں وہ حزب اللہ کی مدد کو لیبنان کے راستے سے آئے۔ تو اس موقع کو یہ انہوں نے ایک سمجھ کے اپرچونٹی اس پہ حملہ کیا ہے، اور چونکہ یہ بڑا ایک حیران کن بات ہے کہ سیرین جو آرمی ہے بشار الاسد صاحب کی، وہ ریزسٹ نہیں کر پائی، کیونکہ روس جو تھا ان کا ایک بہت بڑا حلیف ہوتا تھا، اور روس بھی اس وقت یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے، اور وہ اس طریقے سے ان کی مدد کو نہیں آ پایا جیسے کہ 2016 میں آیا تھا۔ 2016 میں بھی یہ حلب کا علاقہ اور یہ اس کے آگے ہی آگے تھے، اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا باغیوں نے، مگر اس کے بعد اس پہ روس کی مدد سے بشار الاسد صاحب کی فورسز نے قبضہ کر لیا تھا۔